یہ پیدل چلنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ میں نے خود کو. کسی سے اجازت نامہ نہیں چاہیے؟ نہیں، مجھے چلنے کے لیے کم از کم نہیں چاہیے. کراچی سے مکہ مکرمہ اور سعودی عرب میں پہنچنے کے اصول کے لیے راستے میں کتنے ممالک آئے؟ ایران، عراق، جارڈن اور سعودی عرب. سب نے آپ کو داخل ہونے دیا؟ میں سب کو ریکویسٹ بھیجی اور سب نے مجھے ایکسیپٹ کیا میری کریڈیبلٹی کے اوپر، کیونکہ میرا پورٹ فولیو الحمدللہ اتنا ہے کہ جیسا کہ آج میں یو کے میں بیٹھا ہوں. پیس کے لیے سفید جھنڈا لے کے پاکستان سے نکلتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی. آپ کے اپنے ملک میں پیس نہیں ہے؟ میں نے اپنے ملک میں بھی بہت ساری واکس کی ہیں اور میرا ملک الحمدللہ پیس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. پیس پروسیس کے لیے پاکستان نے بہت قربانی دی. اتنے کم وسائل کے ساتھ واک کرنا، بڑی کاز کے لیے کرنا، اس میں حکومت پاکستان کو جو آپ کی مدد اور رہنمائی کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہاں، مجھے تو آج تک میری گورنمنٹ نے ایک ایوارڈ تک نہیں دیا، جبکہ سینکڑوں ایوارڈ ہیں میرے پاس، نیشنلی انٹرنیشنلی. دکھ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو لوگ کیمرے کے سامنے ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں جھوٹی اداکاری کرتے ہیں کسی اور کی سچی کہانی کے اوپر، انہیں 17 امتیاز، 17 جرأت صدر پاکستان دیتا ہے، آپ کو کیوں نہ دیا گیا؟ میں شاید ڈیزرو نہیں کرتا. آپ تو ایکچوئل میں ہیرو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ. اس نے تعصب کی نگاہ سے دیکھا یہ کون سا پاکستانی یہ ٹی شرٹ پہن کے واک کرنے نکلے گرمی میں؟ ہر ملک میں چند کریکٹر ہوتے ہیں. میں جاپان میں واک کر رہا تھا، ہیروشیما ٹو ناگاساکی. ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا پاکستان سے. تو وہ ایسے ایسے کرنے لگا. مجھے خوف آیا. میرے ساتھ خرم ایوب بھٹی جو کہ میرے وہاں کے چیف آرگنائزر تھے. جاپان کے اندر جب تعارف کروانے کے اوپر جواب دیا تو آگے سے بندے نے یہ نشان بنایا. یہ امپریشن ہے، جو اس کا مطلب کیا ہے؟ مس امپریشن جو لوگوں میں جاتا ہے کہ پاکستان اس ملک سے ہو جہاں پہ مارتے ہیں. لیکن جب کثرت رائے وہاں جاتا ہے، کثرت رائے ان کو بتاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، تو وہی شخص 20 مرتبہ پھر آپ کے پاس پھر آتا ہے اور آ کے آپ کو ہار بھی پہناتا ہے اور آپ کے گلے بھی لگاتا ہے اور آپ کو پیار بھی کرتا ہے. تو آپ کو تو پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا چاہیے. ہاں، اللہ سلامت رکھے. جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہی رہیں، لیکن میں پاکستان کا خادم ہی رہوں تو اچھا ہے. یہ رنگت سانولے ہونے کی وجہ پیدل چلنا ہے؟ سانولے رنگت سے مجھے پیار ہے. پیار ہے. آخری حد کیا ہے؟ آخری حد کوئی نہیں ہے، جب تک سانس چل رہی ہے وہی شاید حد ہے. آپ اپنے ملک کی بہتری، عوام کی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ شادی تک نہیں کی. کسی ایک کو نکلنا تھا. آپ کون ہیں؟ میں چلتا پھرتا پاکستان ہوں. نام ہے آپ کا خرل زادہ کثرت رائے. عجیب قسم کا نام ہے آپ کا. میں کثرت رائے میرا نام ہے، تو اپنے نام سے ہی انصاف کرنے کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہا ہوں. لیکن آپ دنیا کے پہلے شخص ہوں گے جس نے اپنا نام خود رکھا پیدا ہونے کے بعد. الحمدللہ. میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایک نام چاہیے. جب کثرت رائے اپنا نام رکھ لیا نیا ادیب اور شعراء سے ملنے کے بعد، یہی نام کیوں؟ مجھے ایک ایسا نام چاہیے تھا کہ جو کسی اور کا نہ ہو. یعنی کہ آپ بھی ایک گورکھ دندہ بننا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس سے پہلے نام کیا تھا؟ ہاں، وہ قصہ ماضی ہو گیا، ختم. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا نوکری کرتے ہیں تو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہاں، میں تو صرف ایک ہی نوکری کرتا ہوں، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی. شادی شدہ ہیں؟ ایک وقت میں ایک کام پوری توجہ کے ساتھ. اس مینز کہ آپ خیر شادی شدہ ہیں؟ آف کورس. تو ایمان مکمل کر لیتے ہیں نا؟ ہاں، ایمان کے اور بھی تقاضے ہیں. سرزمین پاکستان کے کس حصے میں پیدا ہوئے؟ پیدا ہوا حافظ آباد کے نواحی گاؤں کھدے کھرل میں، اور باقی پورے پاکستان کے فٹ پاتھ اور سڑکیں میرا گھر ہے. باپ دادا کیا کرتے ہیں؟ زمیندار ہوں. کس سے متاثر ہوئے؟ بتانا ضروری ہے کہ آج میرے باپ کا چیلم ہے. میری کمٹمنٹ تھی اور میں اپنے کاز کی کمٹمنٹ کے لیے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں یو کے میں اور اپنی واک کر رہا ہوں. آج میرے باپ کا چیلم ہے. آج والد کے چیلم کو چھوڑ کے کاز کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ یس. لڑکھڑائی نہیں کہ وہاں ہونا چاہیے؟ 5 مارچ کو میں واپس آتا ہوں جاپان سے، ہیروشیما ٹو ناگاساکی واک کر کے. 7 مارچ کی صبح 5:30 بجے میرے والد صاحب داغ مفارقت دیتے ہیں. کس زبان میں بات کر سکتے ہیں؟
دنیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں بس اپنا مدعا بیان کر لیتا ہوں. انگریزی پہ بھی عبور حاصل ہے؟ عبور تو نہیں کہہ سکتا لیکن اپنی ضرورت کے مطابق بول لیتا ہوں. دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں اور اپنی سمجھا سکتے اپنے سمجھا سکتا ہوں. ہیں. عمر کیا ہے آپ کی؟ جتنی دیکھنے والے کو نظر آئے. یہ سمارٹ جو ہیں یہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہیں؟ کم کھاتا ہوں، کم سوتا ہوں اور زیادہ چلتا ہوں. پہلی بار کب چلے؟ ویسے تو ہمارے طبقے کے لوگ جب باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں. پاؤں میں چھالے پڑے ہوں گے؟ ہاں، چھالے پڑتے ہیں اور چٹکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاؤں میں پڑنے والے چھالوں سے چٹکنے سے جو پانی نکلتا ہے وہ میرے ملک کی آبیاری کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے. کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ ابھی تو طفل مکتب ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ گود سے گور تک. ابھی تک پڑھ رہے ہیں؟ یس. ہزاروں سٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں آپ. الحمدللہ. قرآن کا وسیلہ ناظرہ، بنا ہوں. قرات اور تفسیر تک پڑھائی. وسیلہ بنا ہوں. لوگوں کو بیوٹیشین سے لے کے سلائی کڑھائی سے لے کے سب کچھ سکھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سبب بنایا ہے تو یہ جتنی قربانی دی، جتنی واک کی، اس کا پھل جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے؟ یہی چاہیے تھا؟ ہاں، میری اپنی ایک سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. جیسا کہ یہ اخراجات کہاں سے برداشت کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. آج تک میں ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں کر سکا کہ جو فل فلیج ہو. آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. ہیروشیما سے لے کے ناگا ساکی تک گئے. گیا. اسلام فوبیا کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے بھی پیدل واک کی؟ جی کی. کہاں سے کہاں تک؟ ولنگٹن ٹو کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں جب مسجد النور کے اوپر اٹیک ہوا تھا. یہ 17,000 واک آپ آج تک کر چکے؟ 17,000 کلومیٹر میری وہ واک ہے جو میں نے آرگنائز کی. جیسا کہ ہیروشیما ٹو ناگاساکی جس کا پورا پہلے روٹ پلان بنتا ہے، پھر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، پھر وہ واک شروع ہوتی ہے باقاعدہ، پھر اس کا جو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، ورنہ زیادہ ہے. اور 60,000 کلومیٹر میری تقریباً وہ واک بنتی ہے جو میں نے فری لانسر کی. تو 60 + 70 = 77. 77,000 واک اگر گاڑی کو چلایا جائے وہ پرانی ہو جاتی ہے بے جان. آپ پھر بھی ٹھیک ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کم کھاؤ، کم سو اور زیادہ چلو. کراچی سے حج کرنے کے اصول کے لیے پیدل چل کے گئے، یہ درست ہے؟ الحمدللہ یہ پورے برصغیر میں یہ اعزاز اللہ نے مجھے بخشا زمانہ حاضر میں کہ کراچی ٹو مکہ مکرمہ میری واک تھی. واک کا نام رکھا گیا واک فار گلوبل پیس، کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ سمبل آف پیس ہے دنیا میں. 6,387 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. کتنے دنوں میں طے کیا؟ 117 دن میں طے کرنا تھا، اور یہ چونکہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی تھا. اس جو انٹرنیشنل پیرامیٹرز ہوتے ہیں. راستے میں کون کون سی اور کیسی نوعیت کی دشواریاں سامنے آئی؟ دیکھیے وہ سفر ایسا تھا، وہ واک ایسی تھی کہ اس کے ہر قدم کے اوپر مجھے ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور ایک نئی تحریک مل رہی تھی، کیونکہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا. جب پہلی بار اللہ کا گھر دیکھا، پیدل چل کے وہاں پہنچے، تو وہ مناظر کیسے تھے؟ وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. آنسو تو نکلے ہوں گے. الحمدللہ جب میں مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو کوئی 500 گاڑی کا جلوس تھا، اور جب میں مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، فوٹیج پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ، میری یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور 14ویں کی رات تھی، اور چاند اوپر سے چمک رہا تھا، مدینہ نیچے سے چمک رہا تھا، اور ایک عجیب سما تھا. تو یہ بھی درست ہے کہ شاہی خاندان کے آپ مہمان بنے؟ الحمدللہ پورا سعودی عرب، پوری گورنمنٹ سعودی عرب میری میزبان تھی. گورنر مدینہ، گورنر تبوک، گورنر مکہ. تو جب آپ واک کر کے مینچسٹر سے لنڈن کی طرف جا رہے ہیں اور لوٹن میں پہنچ رہے ہیں، آپ کو تو راستے میں ٹریفک بھی نہیں ملتی ہوگی؟ بندہ نہیں ملتا، ٹریفک نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا. کسی غیر مسلم نے، کسی گورے چٹی چمڑی والے انگریز نے پوچھا ہو بھائی یہ کھانے کو لے لو، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بہت سارے لوگ ملے راستے میں، بہت سارے لوگوں نے انکرج کیا، بہت زیادہ پیار دیا. کتنے ممالک میں اب تک گھوم چکے ہیں آپ؟ مڈل ایسٹ تقریباً سارا، اور نیوزی لینڈ،
जापान और अभी यूके में हूँ और आगे ऑल यूरोपियन कंट्रीज। सबसे ज़्यादा दुश्वारी कहाँ महसूस हुई, किस मुल्क में जाके सोचा है काश यहाँ ना था? ए हंजू मैं आप खरीदे मैनू जान तो प्यारे ने। कश्मीर का झंडा लगा रखा है, आप चाहते हैं कि कश्मीर इज़ माई हार्ट बीट। ये अगर आपकी हार्ट बीट है तो एक वाक़ क्यों ना मकबूजा कश्मीर से भारत की तरफ दिल्ली तक हो जाए? मैं हाजिर हूँ। इजाज़त चाहिए? यस। किसकी? जो दीवारें लगा के बैठे हुए हैं। अपने मुल्क को छोड़ के बाकी जितनी दुनिया में गए, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी और बाखलाक है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर? फिर पाकिस्तान। यूरोप में? आपका विजन क्लियर है, लेकिन फैमिली के मेम्बरान, दोस्त, अब आप कभी ये नहीं कहते ये क्या कर रहे हैं कसरत राय साहब? मेरी फैमिली वही लोग हैं जो मेरे काज को समझते हैं। एक वो काम कौन सा है जो पाकिस्तान में होना चाहिए? बहुत सारे काम होने चाहिए। सिर्फ एक कौन सा बड़ा काम है जो हो जाए तो सब हो जाएगा? गाड़ी जहाँ से कांटा चेंज करती है, एक सूत्र का फ़र्क होता है, मीलों का फ़र्क पड़ जाता है। पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ उसका एक जुज़ है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।